आदाब। अदबिस्तान वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अदीबों के इंटरव्यू नशर करते हैं, किताबों पे बात होती है, किताबों का तारुफ होता है। ये अदबिस्तान का बुनियादी मकसद है। हम बोलता कालम करते हैं तो तफसीली किताब का तारुफ और अदीब का तारुफ पेश करते हैं। हम आज एक सिलसिला और शुरू कर रहे हैं, वो है किताबें बोलती हैं। ये मेरी किताब का टाइटल ज़रूर है, लेकिन आइंदा हम इसके तहत मुख्तलिफ़ किताबों का तारुफ पेश किया करेंगे। इस वक्त हम आपकी खिदमत में जिस किताब का तारुफ पेश कर रहे हैं वो है वरक वरक तारीख़। वरक वरक तारीख़ ये डॉक्टर जावेद कंवल की इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल किताब है, जिन्होंने पाकिस्तान में जब ये मौजूद थे उस वक्त इसमें जो इंटरव्यू शामिल हैं, ये इंटरव्यूज़ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को भी ये किताब बता रही है। इसमें जहाँ उन्होंने मज़हबी उलमा के इंटरव्यू किए, वहीं हमारी हिस्ट्री के बहुत से अहम नामों के भी इंटरव्यू किए। एक बड़े मुफक्किर का कहना है कि दुनिया की हकीकत तो सिर्फ़ चंद लफ्ज़ों में बयान हो सकती है, फिर ये इतनी ढेर सारी किताबें क्यों, ताकि हम दुनिया को ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकें। ये उस मुफक्किर का कहना था। किताबें हम पढ़ते हैं, अब तो किताबें नेट पर मौजूद हैं, बहुत सारी किताबें, बल्कि अब तो ई बुक्स का ज़माना है। फिर भी हम ये किताबें पढ़ते हैं जो हमें ठोस और ये मटेरियल के अंदाज में छपी हुई किताब मौजूद होती है। इसमें जावेद कंवल ने जिन अफराद से इंटरव्यू किए, उनमें सैयद अबुल आला मौदूदी का नाम शामिल है, जमात इस्लामी के बुनियादी और उसको बनाने वाले। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। फिर नेशनल अवामी पार्टी के ख़ान अब्दुल वली ख़ान। फिर मरहूम नवाब अकबर बुगटी से भी जावेद कंवल ने इंटरव्यू किया। फिर पीपल्स पार्टी के अहम रुकन मलक मेराज खालिद, इनका इंटरव्यू किया। फिर एक रोशन दिमाग, पीपल्स पार्टी के रोशन दिमाग डॉक्टर मुबशर हसन का इंटरव्यू किया। फिर उनके एक कज़न हैं मुफक्किर और उस्ताद डॉक्टर मेहदी हसन। हालाते हाज़रा पे इनका तबसरा बेलौग होता है। फिर इन्होंने जावेद कंवल ने जनरल राव फरमान अली ख़ान का इंटरव्यू किया। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जिन्हें इन्होंने इसमें पेश किया है। जावेद कंवल
یہ بنیادی طور پہ اگر اس کتاب کو پڑھا جائے تو جس دور کے یہ انٹرویو ہیں اس دور سے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بڑی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ کتابیں بولتی ہیں، کتابیں ضرور بولتی ہیں، بتاتی ہیں اپنے اندر کیا ہے۔ یہ کتاب 228 صفحے پر مشتمل ہے۔ اسے عوامی راج پبلشرز یورپ نے شائع کیا ہے۔ اس پر ای میل ایڈریس ہے جو اگر پڑھنے والے اسے حاصل کرنا چاہیں تو اس ای میل ایڈریس پر ڈاکٹر جاوید کنول کو ای میل بھیج کر اس کتاب کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کا دیکھ سکتے ہیں۔ پڑھنی چاہیے یہ کتاب، کیونکہ اس دور کی لکھی ہوئی، اس دور کے واقعات پہ مبنی۔ اب تو اس وقت تو واقعات کچھ سے کچھ ہو سکتے ہیں جو بھی حالات ہوں، لیکن انہوں نے اس وقت کے حالات کو، اس وقت کے انٹرویو کو، اس وقت کے ان کی اپنی زبان سے، جیسا کہ بے نظیر بھٹو کے زبان سے انہوں نے جو پیپل پارٹی کے بارے میں حقائق بیان کیے ہیں، وہ آپ اس سے اس کے بارے میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید کنول کا ای میل ایڈریس ہے جعفر جاوید JAFER JAVED@yahoo.com۔ یہ ان کا ای میل ایڈریس ہے۔ ویسے جو اس کی قیمت انہوں نے برطانیہ میں 11 پاؤنڈ اور یورپ میں 20 یورو لکھی ہے۔ یہ کتاب جنوری 2000 میں چھپی تھی، پھر اس کے بعد یہ مئی 2007 میں اس کا دوسرا ایڈیشن آیا۔ اسے آپ ڈاکٹر جاوید کنول سے اس پر بات کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر جاوید کنول ہیں اور یہ کتاب ان کی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں MA اشرف، انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جستجو نے کسی منزل پہ ٹھہرنے نہ دیا، ہم بھٹکتے رہے آوارہ خیالوں کی طرح۔ کسی انٹرویو کی ہیڈ لائن جتنا میانہ قد، پینسل اسکیچ جیسے بلیک اینڈ وائٹ، سر کے بال، رنگ ایسا کہ نہانے کے باوجود لگے نہانے جا رہا ہے، پرگوشت معنق چہرہ، ایک چلتا پھرتا فقاہیہ کالم، صدا کہے بکھیرتا، سماج میں مسکراہٹوں کے پھول کھلکھلاتا اور مخالفوں کی نیندیں اڑاتا، یوں نظر آتا جیسے بین المذہبی ڈائلاگ، اٹلی میں ٹائف سوٹ کا لازمی جزو، لیکن اپنے وطن میں یہی ٹائی کسی انٹرویو کے سنسر شدہ حصے کی طرح غائب، خوش لباسی کی عادت، لیکن لباس اور کنول دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ، گفتگو کرتے ہوئے ہونٹ سکیڑ لینے کی عادت تاکہ چھوٹا منہ بڑی بات کی کہاوت غلط نہ ہو جائے، شخصیت کے گرد محبت کا ایک حالہ لے کر چلتا جس میں صرف دوستوں اور حاضر جواب خواتین، خوبصورت ہونا شرط نہیں، کو داخل ہونے کی اجازت، شوگر پسند نہیں، قول و فعل کی شریانوں میں منافقت کے جراثیم پرورش نہ پا سکے، یوں زمین پر سچ کی فتح مندی کے لیے کوشاں لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ کتاب لے کر واپس نہ دینا ہر دانشور کی طرح ایک مستقل عادت، اس لیے بڑی لائبریری کا مالک تاکہ علم کی پیاس بجھتی رہے، صحافتی اوڑھنا بچھونا، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ادیب و شاعر۔ یہ ہمارے دوست MA اشرف مرحوم نے
ڈاکٹر جاوید کنول کا خاکہ لکھا ہے جو اس کتاب کے اوپر شامل ہے، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ڈاکٹر پڑھا لکھا ڈاکٹر اور اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، اور یہ ان کے دور اقتدار میں، جب بے نظیر دور اقتدار میں تھیں اس وقت کے، اور اس دور میں جب یہ پاکستان میں موجود تھے اس وقت کے انٹرویو ہیں، ضرور پڑھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔